نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کا ایک رکوع نمبر 17 شامل ہے۔ یہ رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے اور یہیں سے قرآن مجید کتاب حکمت کے جزء الثانی یعنی دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور مضامین کے اعتبار سے یہ والا جو حصہ ہے جو کہ آج شامل ہے درس قرآن کے اندر، یہ نہایت اہم ہے۔ اگر ہم ریکال کر سکیں کہ اس سے قبل جو پہلا جز مکمل ہوا، پہلے جز کے آخری جو 2 سیکشن سے 2 رکوع تھے، رکوع نمبر 15 اور رکوع نمبر 16، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو آج کا جو مضمون ہے یعنی تحویل قبلہ کا نہایت اہم مضمون ہے، اس کی بنیاد باندھی گزشتہ 2 رکوع کے اندر۔ گزشتہ 2 رکوع کے اندر جو سابقہ جو امت مسلمہ تھی، قوم بنی اسرائیل تھی، اہل کتاب تھی، ان کو امامت سے معزول کیا جا رہا تھا، اور ان کے اسباب اور ان کی مختلف وجوہات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فاؤنڈیشن قائم کی کہ بھائی اب ہم ایک نئی امت کا قیام کرنے والے ہیں، اور وہ جو نئی امت ہوگی، وہ جو ہمارے آخری پیغمبر ہوں گے اس کو ماننے والی ہوگی، اور وہ صحیح معنی میں the true essence، وہ جو ملت ابراہیمی ہے یا جو شریعت ابراہیمی ہے، وہ اس کے پابند ہوں گے اور اس کے مبلغ بن کر کے وہ اٹھیں گے۔ تو وہ جو 2 رکوعوں کے اندر ملت ابراہیمی کا بیان ہوا، تعمیر قبلہ کا بیان ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالیہ کا بیان ہوا، اور پھر ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد سب انبیاء کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کر کے پیش کیا گیا کہ بھئی وہ سارے کے سارے ایک ہی موٹو، ایک ہی موضوع کے ساتھ اترے تھے، ان کا نعرہ ایک ہی تھا۔ گویا کہ یہ بھی ایک دوسرے انداز کے ساتھ یہود و نصارہ کو جواب دے دیا گیا کہ یہ جو تم میں اور میرا پیغمبر یہ تم اس طرح سے کھیلتے ہو نا، تو اب وہ چیز نہیں ہونے والی۔ ہم اب یہ آشکارا کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی اللہ کی طرف سے دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ سب انبیاء کی دعوت وہ ایک ہی لڑی کے تحت تھی، جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ اور پھر حضور پاک علیہ السلام تک، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کے تحت آئے تھے، اور وہ ایک ہی دین ہے۔ لہٰذا تم نے جو شروع کیا نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو تقسیم کرنا شروع کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اب جو ہے وہ دین حنیف ہے۔ اب ہم صحیح طریقے سے آشکارا کریں گے، بتائیں گے کہ اصل قبلہ کیا ہے اور اصل دین کیا ہے، اور اس کے اصل جو ورثاء ہیں، جو اس کے اصل جو امین ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ معاملہ تحویل قبلہ کا یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ اس کی بنیاد اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ باندھ دی جاتی کہ منصب امامت سے اب یہود معزول ہو رہے ہیں، اور اس بحث کو سمیٹ کر اس کا ایک حتمی اور منطقی نتیجہ جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ایک نئی امت کی تشکیل کا اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ امت وسط ہوگی۔ وسط کی تفصیل ہم بعد میں عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ صراط مستقیم ہے کہ جس پر یہ چلیں گے، جو کہ اصل خدائی راستہ ہے اور اصل مطلوب ہے۔ ان کی ملت ابراہیمی ہے، ان کا قبلہ ابراہیمی ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے، اور جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے ان کو اصلی دین کی گواہی دی ہے، یہ آگے چل کر کے باقی لوگوں کے اوپر یہ اسی طرح سے گواہی پیش کرنے والے ہوں گے۔ اس گواہی کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو ان نزول آیات سے قبل بیت المقدس قبلہ تھا، تو اب جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے اب بیت اللہ شریف خاص کیا جا رہا ہے۔ جب تک آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام مکۃ المکرمہ کے اندر موجود تھے، تو حضور پاک علیہ السلام کی جو قلبی محبت تھی وہ بیت اللہ شریف کی طرف تھی، خانہ کعبہ کی طرف تھی، لیکن چونکہ ابھی تک ایکسپریس جو ہے وہ انفارمیشن نہیں آئی تھی اور پرمیشن نہیں آئی تھی کہ بیت اللہ کو خاص کر لیا جائے، تو حضور پاک علیہ السلام ترتیب اس طرح سے فرماتے تھے کہ بیت المقدس کی رعایت بھی ہو جائے اور بیت اللہ شریف کی بھی ہو جائے، اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، وہاں پر یہ ممکن تھا۔ لیکن جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے، تو اب وہاں پر بیت المقدس مدینہ سے شمال کے جانب ہے، اور جو کعبۃ اللہ شریف ہے وہ مدینہ منورہ سے جنوب کے جانب ہے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ دونوں کو اکٹھا رکھ کر ایک ہی سمت میں جو ہے وہ قبلہ بنایا جا سکتا، تو اس لیے اب حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی ریسٹلسنس تھی، بے چینی تھی، ایک نئے اور واضح حکم کا انتظار فرما رہے تھے، اور پھر صحابہ کرام بھی اسی انتظار میں تھے۔ یقیناً
تو اللہ رب العزت نے پھر ان آیات کے اندر یہ والا جو تحویل قبلہ کا حکم ہے، جو آج یہ رکوع نمبر 17 کے ذیل میں ہم 6 آیات کے اندر اس کے اسباب، اس کی حکمتیں وغیرہ ہم ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز پڑھنے والے ہیں۔ تو اس سے کافی سارے سوالات کا جو ہے وہ جواب آئے گا کہ یہود کی طرف سے جو متوقع جو طرز عمل تھا، جو ان کی طرف سے سوالات آ سکتے تھے، منافقین کی طرف سے جو سوالات آ سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان کو ہر اسپیکٹ سے جو ہے وہ مضبوط طریقے سے ان کو کور کیا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے رجب یا شعبان 2 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر سے کچھ جو ہے وہ مہینے پہلے کا جو ہے یہ واقعہ ہے۔ گویا کہ یہ 16 سے 17 مہینے کا سپین بنتا ہے ہجرت کے بعد سے حضور پاک علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی طرف جو نمازوں کا جو ہے وہ رخ فرمایا ہے۔ اور اس میں مزید کچھ سوالات ہوں گے، ان کا بھی جواب آ جائے گا کہ وہ لوگ کہ جو اس 16-17 مہینوں میں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے، اور یا پھر اسی طرح سے اگر وہ اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں اور بیت المقدس کو ہی قبلہ مانتے ہوئے ان کے اعمال ہوتے رہے، تو اب ان کے ان اعمال صالحہ کا کیا حکم ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ تو ان سب آیات کے اندر ان سب سوالات کے جو چھوٹے سوالات ہیں یا کوئی بڑے سوالات آ رہے ہیں، نظریاتی طور پر جو سوالات آ رہے ہیں اہل کتاب کی طرف سے، قرآن مجید نے ان کو الزامی جوابات بھی دیے ہیں، ان کو تحقیقی جوابات بھی دیے ہیں۔ ہم غور و فکر کرتے ہیں آج کے یہ جو آیات ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر یہ تھے، علیہا اس پر پہلے تھے، اس سے کس نے پھیر دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، سیقول سے یہ مضمون اوپن ہو رہا ہے، سیقول عن قریب کہیں گے۔ اب کیا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے اور جو اعتراض کرنے والے ہیں ابھی تک وہ اعتراض ان کا منظر عام پہ آیا نہیں ہے، تو قرآن مجید نے اس کو اس انداز میں اس کو ٹرانسفارم کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، بیکاز یہ کچھ چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نیوز ہونے والی ہے، بہت بڑی خبر ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر قبائلی عصبیت انوالو ہے، اس میں مذہبی ایک خاص ذہنیت کی تبدیلی انوالو ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹی سی چیز جو الگ دوسروں سے نظر آ جائے، ہم اپنی مسجدوں میں ہوتا ہوا تو ایک عجیب سی ذہنیت ہے، فوری طور پر ریاکٹیو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نئی چیز سامنے آ گئی۔ تو اسی طرح سے وہاں پر بھی ایسی کمیونٹی ساتھ ساتھ رہتی تھی، تو اس طرح کی خبر ظاہر ہے کہ بہت بڑی بن کر کے آنے والی تھی، ایک دھماکہ خیز ایک نیوز ان کے سامنے آنے والی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس لیے اس کو جو کھولا ہے وہ بھی اسی انداز میں کھولا ہے کہ ذہنی طور پر تیار رہنا کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھانے والے ہیں، لوگ کریں گے یہ سوال۔ اور پھر قبلہ کی تبدیلی، بھائی ہمارے ہاں تو مساجد کے اندر اگر وقت بھی تبدیل کرنا ہے کہ بھائی کل عصر کی نماز جو ہے وہ 4:45 ہوگی، تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر تو تبدیلی قبلہ کا معاملہ تھا، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی کہ بہت بڑی بات تھی۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، فرمایا کچھ بے وقوف، سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے، قرآن مجید کی یہ ایک اصطلاح ہے، بمعنی نادان بے وقوف کے بھی ہوتے، اور کچھ لوگ انٹینشنلی بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں کہ چیز کو جانتے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے پرویج لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا میرے بارے میں کہ میں ایک بے وقوف سا ہوں، سادہ سا ہوں، لیکن اصل میں اس کے اندر گھنڈی موجود ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے معاملے کا۔ اس طرح کے لوگوں پر بھی سفہاء بولا جاتا ہے، جو بالکل ابجد ہوں، جن کو کچھ پتہ نہ، ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سورہ نساء کے بالکل شروع کے اندر آیت نمبر 5 کے اندر رب العزت نے جو یتامہ ہیں یعنی یتیم بچے بچی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، کہ جو سفہاء ہیں یعنی جو ابھی نادانی کی عمر میں ہیں، کم عقلی کی عمر میں ہیں، تم ان کو ان کا مال حوالے نہ کرو، تو ان کے لیے بھی سفہاء بولا گیا۔ اسی طرح سے اسی کانٹیکسٹ کے اندر ابھی جو پچھلا رکوع گزرا، رکوع نمبر 16، اس کے آغاز میں رب العزت نے ملت ابراہیمی کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے اعراض وہی کرے گا سفیہ نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوفی کے اندر اپنے نفس کو پراگندہ کیے ہوئے ڈبویا ہوا ہے۔ تو اسی سے ہی لیڈ لیتے ہوئے یہاں پر باقاعدہ ان کو ٹائٹل دیا گیا سفہاء کا، کہ یہ سفہاء یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ من الناس ما ولاہم، فرمایا من الناس لوگوں میں سے، من تبعیضیہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے اعتراض کریں، لیکن لوگوں میں سے جو کم عقل ہوں گے، کم ظرف ہوں گے، یا جو نو مسلم ہیں یا جو منافق ہیں،
یا پھر جو یہود ہیں وہ اعتراض کریں گے کس نے پھیر دیا ان کو جو ہے وہ ان کے قبلے سے. فرمایا قل للہ المشرق والمغرب. مضمون کے آغاز میں بڑا خوبصورت انداز اپنایا جا رہا ہے. آپ ان سے یہ فرمائیں اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. سب سے پہلے تو ان کو ان کے عقیدے کے اوپر پکڑا جا رہا ہے کہ جو یہود اور نصارہ تھے وہ عقیدے کی بدصورتی کے اندر مبتلا تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس کے اندر جب ہوتے تھے تو پھر تو خاص بیت المقدس ہے اس کے اندر موجود ہیں تو وہی قبلہ ہے, لیکن جب الگ الگ ہو جاتے تھے تو اب ایک نے اپنے لیے مشرق کا سمت خاص کر لی, ایک نے اپنے لیے مغرب کی سمت خاص کر لی, چاہے وہ جہاں پر بھی موجود ہیں. یعنی جو یہود ہیں انہوں نے اپنے لیے کیا خاص کر لی مشرق مغرب, اور جو نصارہ ہیں انہوں نے اپنے لیے خاص کر لی مشرق. اب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ بھئی اللہ مشرق مغرب شمال و جنوب اللہ ان سب سمتوں سے بے نیاز ہے. یہ تو ہم صرف اور صرف انسانوں کو صرف ایک آئیڈینٹی دینے کے لیے, ان کی ایک توجہ برقرار رکھنے کے لیے, یکسو بنانے کے لیے ہم ایک رخ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سمت میں سما گیا ہے اور مقید ہو گیا ہے. اللہ کی ذات تو لازمہ میں ہے, لا مقام میں ہے, وہ سمتوں اور جہتوں کا محتاج نہیں ہے. تم جہاں پر بھی ہوگے, آگے آ رہے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, پیچھے گزرا ہے سورۃ البقرہ کے اندر, جہاں پر بھی ہوگے تو اللہ تو ہر سمت کے اندر موجود ہے. یہ تو انسانوں کو یکسو بنانے کے لیے کہ بھائی اگر ایک مسجد میں 100 لوگ کھڑے ہوئے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر طرف ہے تو ایک نے ادھر رخ کیا اور دوسرے نے ادھر, تیسرے نے ادھر, تو یکسوئی نہیں رہے گی, یکجانیت نہیں اس کے اندر باقی رہے گی. تو اس لیے ایک سمت بتانا ضروری تھا. تو یہود نے کیا کیا کہ انہوں نے خاص بیت المقدس سے باہر نکلتے تھے تو اپنے لیے انہوں نے یہ خاص کر لیا کہ یہ گویا کہ یہ مشرق اور مغرب, اب ہم نے اس کی پابند رہنے, ورنہ تو جو ہے وہ گویا کہ وہ قبلہ ہم سے چھوٹ جائے گا. فرمایا کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے, تم لوگ نہیں خاص کر سکتے اپنے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, دکھاتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اللہ, چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اب یہ تحویل قبلہ سے متعلق ان کا جو متوقع رد عمل تھا اس کا جواب پہلے دے دی. اب یہ گویا کہ ایک دوسرے انداز میں یہ قرآن مجید کا ایک چیلنج ہے لائیو ایکسکلوسیو, کہ پہلے بتا دیا کہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے. اب یہود قرآن مجید کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے تمہارا تمہارے قبلہ ہے, میرا ہمارا ہمارے لیے قبلہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن قرآن کے پہلے کہنے کے باوجود انہوں نے اعتراض کیا تو قرآن مجید کا چیلنج ان کے اوپر جو ہے وہ ویسا کا ویسا باقی رہا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا, اور اس طرح سے ہم نے بنایا تم کو امتم وسطا, درمیانی امت, گویا کہ ایک نئی امت کے قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے. وسطا ایک ہوتا ہے وسط سین کے جزم کے ساتھ, ایک ہوتا ہے وسط سین کے زبر کے ساتھ. وسط کہتے ہیں درمیان میں, کہ 10 لوگ کھڑے ہوئے تو ان کے درمیان میں 2 سے لے کر کے 9 تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے درمیان میں. لیکن وسط سین کے زبر کے ساتھ کیا ہے, بعینی ہی درمیان کے اندر 7 لوگ کھڑے ہوئے تو ان میں سے 3 اس طرف ہیں 3 اس طرف ہیں, بالکل جو درمیان میں نمبر 4 پہ ہے وہ ہے وسط بعینی. یعنی کہ یہود و نصارہ کی طرح افراط و تفریط والا نہ دین ہے نہ یہی امت ہے, بلکہ ہم جو شریعت دے رہے ہیں یہ امت وسط ہے. ایک نئی امت کا, ایک نئی شریعت کے قیام کا اب گویا کہ باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے, بالکل درمیان میں ہے. یہ ان کی طرح افراط و تفریط کے اندر یہ مبتلا نہیں ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اب کیا ہے اس امت کا فرض منصبی ہے کہ نئی امت کے قیام کی ضرورت کیوں تھی. فرمایا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ تمہیں لوگوں پر شہداء, شہید کی جمع گواہ بنایا جا رہا ہے. گواہ کیا ہے اس دنیا کے اندر, گواہی سے کیا مطلب ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس دعوت کو لے کر کے اٹھیں گے پوری دنیا میں جائیں گے, کیونکہ اب تا قیامت نہ نیا نبی آنا ہے, نہ نئی شریعت ہے, نہ نئی کتاب ہے. اب ان کی ذمہ داری, اور آخرت میں بھی یہ دوسری امتوں کے اوپر جو ہے ان کو گواہی دینے کا اعزاز جو ہے وہ دیا جائے گا. اور رسول پاک علیہ السلام جو ہیں فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے گواہ ہیں, فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مفسرین نے اس کے مختلف انٹرپریٹیشن کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی روزہ اطہر میں ہر پیر اور جمعرات کو پوری امت کا جو بایو ڈیٹا ہے, جو فائل ہے, وہ ساری کی ساری ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ مولا روم علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تمی بینی حساب اب ناگزیر, بس نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ اگر تیری مشیت یہ چاہے کہ مجھ سے حساب کتاب ہونا ہی ہے تو پھر حضور کی نظروں سے ہمیں جو ہے وہ چھپا لینا اور ہمیں یہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑے, گویا کہ حضور گواہ بن کر کے آئیں گے اس امت کے اوپر.
اور دوسری جگہ پر موجود ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اندر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب ہم آپ کو سب کے اوپر گواہ بنا کر کے لے آئیں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اعزاز ہے کہ وہ سید الناس ہیں، سید المرسلین ہیں، خیر امت ہیں، خیر البشر ہیں، اور سید الرسل ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو کنت علیہ جس پر آپ تھے، مگر کیا الا لنعلم، مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب على عقبيه، اور ان میں سے کون ہے ينقلب جو الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، على عقبيه اپنی ایڑیوں کے اوپر واپس چلا جاتا ہے۔ گویا کہ پہلا جو قبلہ ہم نے بنایا ہوا تھا بیت المقدس، وہ ایک طرح کی عارضی تھا۔ اب جو ہے وہ تمہارا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے کہ تم ہمارے محبوب کے اوپر، وحی کے اوپر، کتاب کے اوپر، اس حکم کے اوپر تم جو ہے وہ اپنا قبلہ تبدیل کرتے ہو کہ نہیں کرتے، یا تمہارے اندر نئی نئی ریومرز آتی ہیں، کنفیوژن آتی ہیں، اور تم نئے نئے سوالات کھڑے کرتے ہو جبکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ فرمائے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة، ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ نہیں ہے یہ لکبیرتن بہت بڑی، بہت بھاری چیز ہے، آسان نہیں ہوگا اس حکم کو ڈائجسٹ کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہود ہیں، اتنے کلچرڈ لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، پرانے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لوگوں کے اوپر ایک اکیڈیمک ایک غلبہ ہے، ان کا اثر ہے لوگوں کے اوپر، اور ان سب کے ہوتے ہوئے اپنے قبلے کا رخ تبدیل کرنا تو آسان تو نہیں ہوگا، ان کے اعتراضات کو تمہیں فیس کرنا پڑے گا۔ فرمایا لکبیرتن بڑی بات ہے، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن جن کو اللہ ہدایت دے ان کے لیے آسان، ان کو کیا پرواہ ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، یہود چاہے جتنا مرضی اعتراض کریں، منافقین چاہے جتنے مرضی ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے کسی ایمان کو نہیں ضائع کر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو جو ہے وہ ضائع کر دے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی کنفیوژن یہ ہو سکتی تھی کہ بھئی جو لوگ اب تک پہلے اس قبلے کے مطابق چلتے رہے تو ان کی نمازیں، ان کے اعمال جو بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہوئے انہوں نے کیے، فرمایا کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق جو چیز بھی کی گئی ہے تو اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ ایمان بمانا اعمال بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر رؤوف مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والے۔ اب وہ بعینہ وہی سین، وہی منظر جو تحویل قبلہ کا ہے، اس کا تذکر ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا کہ یقیناً ہم دیکھ رہے تھے پلٹنا آپ کے چہرے کا فی السماء، آسمان کے اندر۔ تحویل قبلہ جب ہوا ہے اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مدینہ کے قریب ایک قبیلے کے اندر ایک صحابی ہیں بشر بن برہ، ان کے گھر پہ دعوت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، تو اسی دوران 2 رکعت ہو چکی تھیں، تو اسی دوران جو ہے وہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ہوا، یہ آیات اتری۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا گھوم کے جو ہے وہ آگے آگے، اور صحابہ نے بھی اپنی صفیں ساری کی ساری پلٹی ہیں۔ تو اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہاں کی ٹھنڈی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار لے کر کے جائے۔ بڑا ایمان افروز جو ہے وہ وہاں جا کر کے انسان کو محسوس ہوتا ہے مسجد قبلتین جا کر کے، کہ کس طرح سے اللہ کا حکم لائیو جو ہے اس کو پریکٹس کیا گیا۔ حالانکہ یہاں پر تو نماز کا وقت بھی تبدیل کرنا ہو تو پہلے بتانا پڑتا ہے، یہاں پر تو قبلے کا معاملہ تھا، لیکن اللہ کی اپنے محبوب سے ایک لازوال محبت کا انداز ہو دے گے۔ فرمایا کہ آپ کا چہرہ کو پلٹنا ہم دیکھ رہے تھے۔ قد کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ کنہ جو ہے یہ محذوف ہے، یعنی فعل ناقصہ، وہ کہ ہم دیکھتے رہتے تھے۔ حضور کی بے چینی گویا کہ 16-17 مہینے ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں گویا کہ حضور بار بار اپنا چہرہ انور رکھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے قد نرا تقلبک، آپ کا پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہمارے علم میں ہے، لیکن محبت کا اظہار بھی تو کرنا تھا نا، چہرہ انور کا تذکرہ فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک، آپ کا چہرہ انور کا پلٹنا ہم دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، بس آپ ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، آپ کا قبلہ، ترضاها جو آپ کو خوش کر دے، یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں محبوب، آپ کا رخ ویسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ویسا کر لیجئے۔ یہ محبت کا انتہائی محبت کے اندر ڈوب کر کے ایک انداز ہے جو اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ یہاں پہ جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، سب تیروں کو جنت دوں گا، پریشان نہ ہو محبوب ہنسی۔ تو کیا چاہتا ہے میرے نبی، ذرا لب تو ہلا سبحان اللہ۔
محبوب کی جو چاہت تھی اللہ نے وہ پوری کر دی نماز میں. فرمایا فولی وجہ کا، پھیر لیجیے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. شطر جانب یعنی اس کی کوئی بھی جانب آپ کو مل جائے، آپ اس کی طرف دنیا میں جس بھی جگہ پر موجود ہیں تو قبلہ کا جو بھی آپ کا رخ آ رہا ہے، آج کل تو جدید زمانہ ہے، کیمپس سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے، تو اس طرف قبلہ کا رخ کر لیجیے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں پر بھی تم ہو فولوا وجوہکم، پھیر لیجیے اپنے چہروں کو شطرہ، اسی کے جانب. پہلے وجہ کا خاص حضور کو ارشاد تھا، فولوا وجوہکم اب حضور کی پوری امت کو جمع کی ضمیر کے ساتھ ہے، اپنے چہروں کو پھیر لیجیے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کو کوئی سوال کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان سے جو وہ عمل کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے علم میں ہر ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ عطا کر دیں، آپ دے دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ ہر ایک آیا، ہر ایک نشانی، دنیا بھر کے سارے معجزات آپ ان کے سامنے رکھ لیں. اب گویا کہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، مَا تَبِعُ قِبْلَتَ، تو آپ کے قبلے کی اتباع وہ لوگ کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَ، فرمایا کہ ویسے ہی ان کو جواب دیں، آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. حالانکہ بیت المقدس ہمارے لیے محترم ہے، دل و جان سے محترم ہے، لیکن یہاں پر انداز یہ ہے کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع نہ کریں، گویا کہ اب آپ کو ایک خاص قبلہ دے دیا گیا ہے. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور ایون وہ بھی آپس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے، ایک کا رخ مغرب کی طرف ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. گویا کہ یہ حضور کو جو ہے وہ ظالم کا لفظ سے جو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ دراصل دھمکی اور تہدید ہے اہل کتاب کے لیے کہ اگر وہ اب بھی تمہاری بات نہیں مانتے تو ان کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کا یا عربی کا ایک خاص انداز ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ حضور کی امت کے لیے ایک تعلیم ہے کہ بھائی یہ واضح کلیئر کٹ ایکسپریس انفارمیشن، اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس میں شک کرے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا. الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنی یہ تشبیہ کی ایک بلاغت کی ایک صورت ہوتی ہے، تشبیہ بلاغت، جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف آوری ہو رہی تھی تو گرد و غبار ابھی دیکھ کر کے دور سے اس کے بادل دیکھ کر کے بنو قینقاع کا یہودی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر کے اوس و خزرج کو کہتے ہیں بنی قیلہ، اے قیلہ کی اولادو. قیلہ اوس و خزرج کی نانی تھی کہ تمہارا نبی آ رہا ہے. اس قدر ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں مستغرق تھیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں. فرمایا کہ پہچانتے ہیں آپ کو، فإن فریق منہم، لیکن ان کا اندر جو ہے نا وہ اصل مرض ان کے اندر ہے، باطنی مرض ہے. بے شک ان میں سے ایک فریق ایسے یکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہیں. متعدد واقعات موجود ہیں حق کو چھپانے کے، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں. الحق من ربک، ہاں حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے. فلا تکونن من الممترین، یہ تسلی کا انداز. فرمایا کہ آپ شک والوں میں سے نہ ہو جائیں، گویا کہ اب شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب بات بالکل جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. یہ مضمون آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اگلے رکوع کے ایک اور سیشن کے ساتھ پھر ملیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.